نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق اللہ العلی العظیم. حاضرین محترم، بآواز بلند میرے ساتھ مل کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی بے حد حمد و ثنا. اس کے بعد تاجدار کائنات، جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، معلم و مقصود کائنات، زینت کائنات اور رونق بزم کائنات، زینت عرش معلی، تاجدار عرب و عجم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، کعبہ کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شاف روز جزا، داف جملہ بلا، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں بار درود و سلام. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اپنی اس گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے. کیا خبر اگلے سال ہم میں سے کتنے ہوں کتنے نہ ہوں. اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. جہنم سے ماہ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کا پہلا عشرہ ہے رحمت ہے. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے بخشش ہے، مغفرت ہے. اور اس کا آخری لاسٹ تیسرا عشرہ، یہ عشرہ ایک جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اور اس عشرے کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے. شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے عشرہ آخرہ میں رکھا. تو قرآن مجید کی سورہ بروج سے جو آیا ہے بینہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتوں کو.
ثم لم يتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور وہ اس آتش دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بروج کی اس آیت میں، یہ پارہ نمبر 30 کی سورہ بروج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنائی کہ مومن کو جو اذیت دے گا یا مومنہ عورت کو اذیت دے گا اور وہ توبہ نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے دوزخ ہے۔ کیا ہے اس کے لیے؟ اور وہ اس میں جلتا رہے گا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، وہ اس میں جلتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی مومن کو، مسلم کو تکلیف پہنچانا یہ منع ہے، قرآن مجید نے منع کیا ہے۔ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لارب کتاب ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں شک کرنے والا کافر ہے۔ معزز سامعین، اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ جو کسی مومن کو تکلیف پہنچائے گا یا مومنہ کو، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے، اور ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آذرین محترم، آج سوچنے کی بات ہے کتنے لوگ ہیں جو نیک عمل کر کے جنت کو اپنا مقدر بناتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو انسانوں کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچا کر، اذیت پہنچا کر، انہیں پریشان کر کے، خواہ وہ مسلم ہو مرد یا مسلمہ عورت ہو، وہ لوگ ایسا کر کے دوزخ کو اپنا مقدر کر لیتے ہیں اور آتش دوزخ میں جلنے کو اپنا مقدر بنا لیتے ہیں۔ یہ توجہ طلب بات ہے۔ اور حاضرین محترم، جنت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، دوزخ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، قبر و حشر کا انکار بھی مسلمان نہیں کر سکتا۔ قبر بھی حق ہے، حشر بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے۔ ہمارا یقین ہے، کوئی مسلمان ان پر یقین رکھے بغیر بھلا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا دنیا میں جو جیسا چاہے کرتا پھرے، ہم نے انہیں سیدھا راستہ بھی بتا دیا، صراط مستقیم، اور برا راستہ بھی بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ برا راستہ ہے، اس پہ جاؤ گے تو دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ اب جو کوئی سیدھے راستے کے بجائے دوزخ کا راستہ اختیار کرے گا، اس کا ٹھکانہ تو وہ دوزخ ہی میں جائے گا، اور آخرت میں اس کی گرفت ہوگی۔ فرمایا دنیا میں کوئی طاقت کے بل بوتے پر، مال کے بل بوتے پر، اپنی شجاعت، قوت، بہادری، جرأت کے بل بوتے پر تکلیف پہنچائے اور اللہ کے اس قانون سے انحراف کرے تو سو وہ کرتا پھرے، دنیا میں تو اس کا بدلہ مل ہی جائے گا، چونکہ دنیا مکافات عمل ہے، انسان جیسا کرتا ہے ویسا برتا ہے۔ لیکن فرمایا وہ قیامت کو بھی دور نہ سمجھے، وہ حشر کو بھی دور نہ سمجھے، وہ دوزخ کو بھی دور نہ سمجھے۔ ایک وقت آئے گا قیامت کے دن، اس سے پوچھا جائے گا جوانی تو نے کیسے گزاری تھی، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ عمر تو نے کیسے گزاری تھی۔ اس پر غور کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں جنت کا ذکر آیا کہ جنت میں جنتی یہ نعمتیں ان کو اویلیبل ہوں گی، جو موجود ہوں گی، اور دوزخ کا ذکر بھی آیا ہے، دوزخ بھی تیار ہو چکی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آؤ میں آپ کو قرآن مجید ہی سے دوزخ کی ہولناکی کے بارے میں بتاؤں۔ اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ الْقَارِعَةِ، الْقَارِعَةِ، وہ ساری کائنات کو ہلا دینے والا شدید جھٹکا، ساری کائنات کو تھرتھرا دینے والا شدید جھٹکا، اور کڑک کیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں
مل خاریہ، وہ ہر شے کو تھرتھرا اور ہلا دینے والا جھٹکا کڑک کیا ہے؟ پہلے کہا ساری القاریہ، ساری کائنات زمین و آسمان کو ہلا دینے والا شدید جھٹکا اور کڑک. پھر آگے دوسری آیت میں فرمایا مل قاریہ، وہ ہر شے کو تھر تھرا دینے والا جھٹکا، ہلا دینے والا جھٹکا. وہ کڑک کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا خبر، تم کیا جانتے ہو کہ وہ کائنات کی ہر ایک چیز کو ہلا دینے والی کڑک، وہ شدید جھٹکا کیا ہے. اور پھر فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ قیامت ہے جس دن انسان لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوں، جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور بڑے بڑے پہاڑ اون کی طرح دیکھتے ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس دن جس کے اعمال کا پلڑا باری ہوگا، جس کا نیکیوں والا پلڑا باری ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہی بندہ خوش ہوگا، وہی بندہ فرحت و مسرت کا اظہار کر رہا ہوگا. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اس دن جس کا پلڑا نیکیوں والا باری نہیں ہوگا بلکہ نیچے ہوگا، ہلکا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ایسے بندے کے لیے ہاویہ ہے. کیا ہے؟ سارے بولو، ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اللہ کہتا تم کیا جانتے ہو کہ وہ ہاویہ کیا ہے. نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ جہنم کی تپتی ہوئی آگ ہے، وہ جہنم کی تپتی ہوئی آگ ہے. تو نیکیوں والا پلڑا تب باری ہوگا جب نیک کام کریں گے، اور جب نیک کام نہیں کریں گے تو یقیناً گناہوں والا پلڑا باری ہوگا. عمل صالح کی ضرورت ہے. اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئیں چلے گئے. ایک ماں کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہوتا ہے، اور ایک بیٹے کو اپنے ماں سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن آج تک سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک ایک پوری تاریخ ہے ہمارے سامنے. کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی ماں اس کے بیٹے کا وصال ہوا جا کے اس کے ساتھ لیٹ گئی. کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ کسی باپ کا وصال ہو گیا، اس کا لاڈلا پیارا بیٹا جو اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا قبر میں جا کے اس کے ساتھ لیٹ گیا. سنا؟ کوئی ماں بھلا اپنے بیٹے سے کتنا ہی پیار کیوں نہ کرتی ہو، بیٹا مر جائے تو قبر میں وہ بھی ساتھ نہیں جاتی. کوئی باپ اپنے بیٹے سے کتنا ہی پیار کیوں نہ کرتا ہو، ارے باپ کا بیٹا مر جائے تو بیٹا باپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا. باپ مر جائے تو جو ہے بیٹا باپ کے ساتھ نہیں جاتا، نہ باپ بیٹے کے ساتھ. کوئی جاتا ہے؟ کیا چیز جاتی ہے؟ عمل انسان کے ساتھ جاتا ہے. عمل انسان کا قبر میں ساتھ جاتا ہے. فرمایا اس دنیا کے مثال 3 دوستوں کی طرح ہے کہ ایک بندہ ہو، اس کے 3 دوست ہوں. ایک دوست ہو کہ جناب میں اس وقت تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک جو ہے تمہارے پاس طاقت ہے. ایک دوست وہ ہے، ایک وہ کہتا ہے میں اس وقت تک تمہارے ساتھ ہوں کہ جب تک تم زندہ ہو. دوسرا. تیسرا دوست وہ کہ میں تم زندہ ہو تو تب بھی تمہارے ساتھ ہوں، مر جاؤں تو میں قبر میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا. اس دوست کو پہچانتے ہیں. یہ دوست کون سا ہے؟ ایک دوست وہ جب تک بندے کے جسم میں حرکت ہے وہ ساتھ رہے گا، جب تک بندہ زندہ ہے وہ ساتھ رہے گا. ایک دوست وہ ہے جو ہی بندہ مرا اس دوست سے بھی بندہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. ایک دوست وہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا. سامعین محترم، فرمایا دنیا میں جو رشتہ دار ہیں
ان کی اس دوست کی طرح مثال ہے، اس دوست کی طرح مثال ہے جنہوں نے کہا تھا جب تک تیرے جسم میں سانس ہے ہم تیرے ساتھ ہیں، سانس نکلا تو وہ بھی چل جائے گا۔ اور پیسے کی مثال اس دوست کی طرح ہے، اس نے کہا جب تک تو زندہ ہے تیرے ساتھ، تیری زندگی ختم ہوگی، میرا تجھے فائدہ دینا ختم ہو گیا۔ فرمایا جب جیسے ہی انسان مرا تو اس کے پاس 1 کروڑ ہو، 2 کروڑ ہو، 4 کروڑ ہو، خرب ہو، ارب ہو، وہ ہلا بھی نہیں سکتے۔ اس تختے پر بے جان لیٹا ہوتا ہے، لوگ اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں، کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے۔ آئے تو یہ انسان بہت بڑا ہے، آئے تو یہ اتنی بہادری کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا یہ دعویٰ کہ یہ شیروں کو نچوا رہا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا طاقتور یہی ہے۔ لیکن فرمایا وہ وقت بھی آنا ہے جب تو اپنا ہاتھ بھی ہلا نہیں سکے گا، پاؤں بھی ہلا نہیں سکے گا، تجھے اور لوگ غسل دے رہے ہوں۔ آج تو تجھے اپنے لباس پہ بڑا فخر ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے تیرا لباس کوئی اور اتارا ہوگا، تجھے کفن کوئی اور پہنا رہا ہوگا۔ فرمایا ایک دوست ایسا ہے، ایک دوست ایسا ہے جو قبر میں بھی تیرے ساتھ جائے گا۔ پوچھا گیا وہ کون سا دوست ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا؟ فرمایا وہ تیرا نیک عمل ہے جو قبر میں بھی تیرے ساتھ جائے گا، وہ تیری نمازیں ہیں، وہ تیرا دوستوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، وہ تیرا اخلاق حسنہ ہے، وہ تیرا دوستوں کے ساتھ پیار ہے، وہ تیرا مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا ہے۔ یہ سارے جو عمل حسنہ ہیں، عمل صالح ہیں، یہ قبر میں تیرے ساتھ ہیں اور تجھے کام آئیں گے۔ تاجدار کائنات کی غلاموں، تاجدار کائنات نے اور تو اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے بھی فرمایا، اے فاطمہ یہ نہ کہنا تم محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہو، آخرت کے لیے توشہ تیار کر کے رکھنا۔ ارے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ سے بھی کوئی بڑا ہے نہیں، اگر مصطفیٰ حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے لیے کچھ تیار کریں تو ہمیں کس قدر تیار کرنا چاہیے، کس قدر تیاری کرنے کی۔ ریاض الصالحین میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے اجسام جسموں کو نہیں دیکھتا، کون پہلوان ہے، کون قدور ہے، کون پستہ قد ہے، فرمایا کون کمزور ہے اور کون فربا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، کون گورے رنگ والا ہے، کون کالے رنگ والا ہے، کون گندمی رنگ والا ہے، کون سفید رنگ والا ہے۔ ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، کس کے دل کتنے صاف ہیں اور عمل کتنے خوبصورت۔ اور یہی نہیں، میرے نبی کے غلاموں، میرے حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ بار بار حدیث پاک ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی شخص اچھا عمل کر رہا ہے، نیت اچھی نہیں ہے، اس کا وہ اچھا عمل بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ فرمایا مومن کی جو نیت ہے وہ اس کا جو عمل ہے، اس عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ تاجدار کائنات کے علماء، آؤ پھر قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 30 سے ایک اور سورت پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں حرص اور دنیا کے فخر نے آخرت سے غافل کر دیا۔ چونکہ جو دنیا میں آتا تو وہ سوچتا کہ میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، وہ جو چیچائے مرضی ہے کرتا پھرے، لیکن آخرت میں اس کی گرفت ہوگی۔ یا دنیا میں ایسا ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے، مصطفیٰ کے دین میں ایسا نہیں ہے، اللہ کیا ایسا نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاس، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا۔ فرمایا جب مسجد میں آتے سب برابر ہو جاتے، بادشاہ ہے تو وہ بھی امام مسجد سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتا، عام سا کوئی بندہ ہے غریب سا وہ بھی،
سب برابر ہو جاتے ہیں. تو تاجدار کائنات کے غلام اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں دنیا کی حرص اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. اس قدر تم دنیا میں گم ہو گئے، جب موت کا وقت آیا پتہ ہی نہ چلا، یکدم موت واقع ہوئی، یکدم ہی قبروں میں چلے گی. حتی زرتم المقابر. اللہ کہتا ہے کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں. یہ دنیا کی مال و دولت، یہ مال و زر تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر تم جان لو. اور پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں یہ تمہارے کام آئے گا اگر تم جان لو. کلا لو تعلمون علم الیقین، فرمایا تم یقینی علم کے ساتھ اس کو جان لو گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور دوزخ کی آگ کو تم دیکھ کے ہی رہو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم جو یقین والی آنکھ کے ساتھ اس کو دیکھ لو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے سوال کیا جائے گا اللہ کی ہر ایک نعمت کے بارے میں. یہ زندگی بھی اللہ کی نعمت، یہ پاؤں بھی اللہ کی نعمت، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت، یہ دماغ اللہ کی نعمت، یہ کان اللہ کی نعمت، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت، یہ زبان اللہ کی نعمت. پوچھا جائے گا اس زبان سے تم غیبت کرتے تھے، گالم گلوچ کرتے تھے، یا اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھتے تھے، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے تھے. زبان اللہ کی نعمت ہے ہی نہیں، جو بول نہیں سکتا اس سے پوچھو زبان کی قدر. یہ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ کان ہے اللہ، یہ کان اللہ کی نعمت، جس کے کان نہیں اس سے پوچھو نا، جو سن نہیں سکتا. ان کانوں کے ساتھ تم کیا سنتے رہے پوچھا جائے. یہ آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہیں. ایک بندہ اس کو اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوں، اگر آنکھیں نہ ہوں تو اس پر کیا گزر ہوتی ہے، اس کے لیے کیا اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. وہ مدینے بھی چلا جائے تو اندھیرا ہی ہے. وہ اقبال عظیم ایک شاعر گزرے تو وہ کہتے ہیں کہ مدینے کا سفر ہے میں نم دیدہ نم دیدہ، مدینے کا سفر ہے میں نم دیدہ نم دیدہ. اور وہ کہتے ہیں کہ مدینہ ہم نے دیکھا مگر نہ دیدہ نہ دیدہ. وہ کہتے ہیں مدینہ میں نے دیکھا لیکن نہ دیکھنے جیسا، وہ نہ دیکھنے، چونکہ وہ اندھے تھے، آنکھوں کی روشنی نہیں تھی. کہ مدینے کا سفر ہے میں نم دیدہ نم دیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا مگر نہ دیدہ نہ دیدہ. کہ مدینہ دیکھا تو سی لیکن نہ دیکھنے کی برابر. تو یہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ان آنکھوں کے ذریعے تو ہم اللہ کے قرآن کتاب کو بھی دیکھتے ہیں. ان آنکھوں کے ذریعے ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کی زیارت کرتے ہیں. ان آنکھوں کے ذریعے ہم جو ہے اس پوری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں. فرمایا سوال کیا جائے گا. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ پاؤں اللہ کی نعمت، پاؤں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. فرمایا تم سے پوچھا جائے گا ان پاؤں کے بارے میں، ان کے ساتھ چل کے نیکی کی طرف جاتے تھے یا گناہ کی طرف جاتے تھے، گناہ کے کاموں کی طرف جاتے تھے. ان پاؤں کے ساتھ چل کے کسی غریب کی مدد کے لیے جاتے تھے یا گناہ کے کاموں کی طرف جاتے تھے. خواہ وہ گناہ کبیرہ چوری کی صورت میں ہو، خواہ وہ غیبت کی صورت میں ہو، خواہ وہ کسی کو مالی نقصان پہنچانے کی صورت میں ہو، خواہ وہ کسی کو جانی نقصان پہنچانے کی صورت میں ہو. ان ہاتھ یہ اللہ کی نعمت ہے. کوئی معذور ہو تو اس سے پوچھو کتنی اس کو قدر ہوگی نہ. فرمائے پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تاجدار کائنات کے غلاموں، پوچھا جائے گا ان ہاتھوں کے ساتھ تم نیکی کا کام کرتے تھے یا برائی کا کام کرتے تھے. یہ سوال کیا جائے گا. اور اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، میں برملا کے رہا ہوں،
جن کے دلوں پہ مور لگ چکی. دین قرآن میں اللہ کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. اب انہیں بھلے تم نیکی کی دعوت دو، انہیں نیکی کی دعوت دینا یا نہ دینا برابر ہے، چونکہ دل سیاہ ہو چکے. جب دل سیاہ ہو جائیں، جب دلوں پہ مور لگ جائیں، پھر قرآن سنانا حدیث سنانا نہ سنانا برابر ہو جاتا ہے، پھر نیکی اور بدی برابر ہو جاتی ہے. فرمایا کوئی اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ دلوں کی سیاہی کو ختم کر دے، دل اس کی جو زنگ آلود ہو چکی انہیں ختم کر دے. اب میں پارہ نمبر 1 سے پڑھنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ان کے، انذرتہم ام لم تنذر، آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. ام لم تنذر ہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کہتا ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، نصیحت کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ڈرنے والے اور ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں میرا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. وعلی سمعہم، ایسے لوگوں کی آنکھوں پر بھی مہر لگ چکی ہے، کانوں پر بھی مہر لگ چکی ہے. وعلی ابصارہم، آنکھوں پر بھی مہر لگ چکی ہے. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. کون سا عذاب ہے؟ دردناک عذاب ہے. پائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ذرا سوچئے گا، یہ زندگی ایک مختصر سی. وہ ایک شاعر تھے، وہ کہتے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی ہماری تمام ہوتی ہے. ایک دن آنا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، ایک زلزلہ ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسان سارے مر جائیں گے، جانور سارے مر جائیں گے. قرآن مجید سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تمہارا عزت والا